قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، سورہ قصص سے یہ چند آیات آج گفتگو کا موضوع ہیں۔ اس کا سیاق و سباق سورہ یاسین میں 23ویں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ ذکر وہاں پر بھی موجود ہے، اور یہ سورہ قصص میں بھی اس واقعہ کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہ ایک قبیلے کے بندے کو فرعون کے قبیلے والا مار رہا تھا، تشدد کر رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے ان کو چھڑایا، لیکن فرعونی ظاہر ہے بہت ظلم کرتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مار دیا تو وہ مر گیا۔ ظاہر ہے نبی کا گھونسا تھا نا، یہ کوئی عام بات تو نہیں تھی۔ تو کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ وہ بنی اسرائیلی پھر ایک فرعونی سے لڑ رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی سوچا کہ یہ ہر روز کسی نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، تو آپ نے اس کو ذرا سختی سے کہا کہ تو ہر روز ہی لڑائی کرتا ہے، تو اس نے شور ڈال دیا کہ اس دن جو قبطی مارا گیا تھا یہ موسیٰ نے مارا تھا، وہ جس کی موسیٰ علیہ السلام مدد کر رہے تھے نا، اسی نے ان کے خلاف یہ بات شروع کر دی۔ یہ پیچھے یہ سارا ذکر اس کا آ رہا ہے۔
تو 23ویں پارے کی بھی پہلی آیت یہی ہے، اور یہاں پر بھی وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ تو شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ موسیٰ، یہ فرعون کے سرداروں نے مشورہ کیا ہے کہ تمہیں قتل کر دیں، تو اس لیے تم یہاں سے نکل جاؤ۔ تو اگلی آیات جو ہم نے خطبے میں تلاوت کی، فرمایا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف توجہ فرمائی، یہ مصر سے کوئی 7 دن کا سفر ہے۔ مصر پہ فرعون کی حکومت تھی اور مدین پہ فرعون کی حکومت نہیں تھی، تو اس طرف توجہ کی۔ قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، اور کہا کہ میرا اللہ جلد مجھے ہدایت کے راستے پہ ڈال دے گا، سیدھے راستے پہ ڈال دے گا، یعنی مجھے بچا لے گا۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جب موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً، تو وہاں آپ نے ایک گروہ کو دیکھا، مِنَ النَّاسِ يَسْقَوْنَ، کہ کچھ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ، اور 2 لڑکیاں وہاں اپنی بکریوں کو لیے کھڑی تھیں، تذودان، اور وہ ان کو کنویں کی طرف آنے سے روک رہی تھیں۔ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں اپنی بکریوں کو لیے کھڑی ہو اور ان کو روک رہی ہو، تو انہوں نے کہا کہ یہ چرواہے جب پانی پلا کے چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گی، جو بچا کھچا وہاں پہ ہوتا تھا۔ تو جب تک یہ چرواہے، یہ غیر محرم لوگ یہاں پہ موجود ہیں، ہم ان میں داخل نہیں ہوتی، چاہے جتنی جی چاہے مجبوری ہو۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارے باپ جو ہیں وہ بوڑھے آدمی ہیں، اگر وہ تندرست ہوتے، جوان ہوتے تو ظاہر ہے وہ بکریوں کو لے کے آتے، ہم اس طرح یہاں پہ نہ آتی۔ یہ ہماری مجبوری ہے کہ باپ کام کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن مجبوری کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے آپ کو غیر محرم مردوں میں داخل کر لیں، یعنی ہم اس بات کا خیال کرتی ہیں۔ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا اور پھر ایک سائے کی طرف، إِلَى الظِّلِّ، سائے کی طرف تشریف لے آئے، ایک پتھر پہ بیٹھ گئے۔ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي بِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، اور اللہ سے دعا کی، مولا تو جو کچھ بھی آسمانوں سے میرے اوپر نازل فرمائے وہ میرے لیے خیر ہی ہے، میں تیرا فقیر ہوں، محتاج ہوں، تو جو بھی بما انزلت الیہ، جو بھی تو لما انزلت الیہ، جو بھی تو میری طرف نازل فرمائے خیر، اس میں خیر ہی ہے۔ اب یہ 7 دن کا سفر جو تھا یہ پتے کھا کے موسیٰ علیہ السلام نے گزارا کیا تھا، چھت چھن گئی تھی، بھوک تھی، پیاس تھی، لیکن کیا اللہ والوں کی گفتگو ہے کہ اس ماحول میں بھی فرما رہے ہیں کہ یہ جو کچھ تو نے میرے اوپر نازل فرمایا ہے اس میں میرے لیے خیر ہے، کیونکہ میں تو تیرا فقیر ہوں نا۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، تو ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی حیا کے ساتھ،
علی استحیا، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ قالت ان ابی یدعوکا، اور اس نے کہا کہ میرے ابا جی آپ کو بلاتے ہیں، لیجزیکا، تاکہ وہ تمہیں جزا دیں، اس کا کوئی فدیہ دے دیں، کوئی اجر دے دیں، اجر ما سقیت لنا، کہ جو تم نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے۔ فلما جاءہ وقص علیہ القصص، موسیٰ علیہ السلام آئے اور اپنا سارا قصہ وہ فرعون والا بیان کیا، تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا قال لا تخف، موسیٰ اب خوف نہ کھا، نجوت من القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ظالم قوم سے نجات عطا فرما دی۔ یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں تاکہ قرآن کا مزاج جو ہے وہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ اللہ کا کلام جو ہے اس کا مزاج کیا ہے، اور اس کلام پہ سب سے پہلے عمل کرنے والے جو انبیاء ہیں ان کا مزاج کیا ہے۔ چونکہ میری رہبری اور میری رہنمائی کے لیے اللہ نے مجھے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک رہبر عطا فرمایا، تو ظاہر ہے جب میں ان کی رہبری سے ادھر ادھر نکلوں گا تو ظاہر ہے میری زندگی بھی برباد ہوگی، میری آخرت بھی برباد ہوگی، پریشانیاں مجھے گھیر لیں گی۔ یہ آیات آپ نے سن لی، ان کا ترجمہ بھی سن لیا۔ یہ دونوں بیٹیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی تھیں، اللہ کے نبی تھے، اور قرآن کریم اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جتنی جی چاہے مجبوری ہو، کبھی بھی عورت کو غیر محرم مردوں میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ان کا لب لباب ہے ان آیات کا۔ اور اگلی آیت میں پڑھ لوں اور پھر آگے گفتگو کرتے ہیں۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ، ان میں سے ایک لڑکی نے کہا ابا جی یہ جو جوان ہے اس کو اجرت پہ رکھ لیں، تنخواہ پہ رکھ لیں۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، چونکہ جس کو بھی آپ تنخواہ پہ رکھیں گے، اجرت پہ رکھیں گے، بہترین تو وہی ہوتا ہے نا جو طاقت والا بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ بھائی اسی کو رکھیں گے نا کہ طاقت والا بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے اس کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو تو نے قانون بیان کیا ہے کہ جو ہم کام کاج کے لیے بندہ رکھیں وہ طاقتور بھی ہو اور امین بھی ہو، تو اس نوجوان میں تو نے یہ دونوں صفات کیسے دیکھی کہ یہ جو نوجوان ہے یہ طاقت والا بھی ہے اور امین بھی ہے؟ تو شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے جواب دیا، اس نے کہا کہ وہ چرواہے جب پانی پلا کے چلے جاتے ہیں تو ایک بڑا سا پتھر کنویں کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اس پتھر کو 10 لوگ اٹھاتے ہیں، اس نوجوان نے اکیلے ہی وہ پتھر ایک سائڈ پہ کر دیا تھا۔ 7 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اور وہ ڈول جس سے وہ چرواہے پانی کھینچتے ہیں نا اس کو 8 لوگ کھینچتے تھے، اور اس نے اکیلے ہی وہ کھینچا ہے۔ اس سے مجھے پتا چلا کہ یہ نوجوان طاقت والا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ امین کیسے ہے؟ تو آپ کی بیٹی نے کہا کہ جب میں اس کو بلانے کے لیے گئی تو ظاہر ہے ان کو گھر کا ایڈریس معلوم نہیں تھا، تو میں آگے آگے چل رہی تھی، ہوا کا جھونکا آیا اور میری ذرا چادر جو ہے نا وہ ہٹ گئی، تو اس نوجوان نے مجھے کہا کہ تم میرے پیچھے چلو، آگے نہیں چلنا، میرے پیچھے چلو۔
تو میں نے کہا کہ پھر آپ کو گھر کے راستے کا کیسے علم ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ چند کنکریاں اٹھا لو، جس طرف کو مجھے مڑنا ہوگا اس طرف کنکری پھینک دینا، یعنی بول کر بھی نہیں بتانا۔ تو اس لیے یہ نوجوان طاقت والا بھی ہے اور امین بھی ہے، اس کے اندر بے حیائی نہیں ہے۔ اگلی آیت میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے نکاح کا ذکر ہے کہ شعیب علیہ السلام نے پھر اپنی ایک بیٹی کا ان کے ساتھ نکاح کیا، اور 8 سال موسیٰ علیہ السلام نے وہاں مزدوری کی، اور پھر اس کو 10 سال مکمل کیا۔ یہ آگے رکوع چل رہا ہے، آگے یہ تذکرہ ہے۔ ایک تو وہ جملے میں نے آپ سے عرض کرنے ہیں، یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا لما انزلت الی من خیر فقیر، ایک تو یہ تھا کہ مولا کریم میرے پاس کھانا نہیں ہے، مجھے کھانا دے دیں۔ تو جب شعیب علیہ السلام نے اجرت دینا چاہی کہ تو نے میری بیٹیوں کی بکریوں کو پانی پلایا ہے، اس کی اجرت دینا چاہی، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ اجرت لینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم کوئی نیکی کا کام کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ہم جتنے جی چاہے مجبور ہوں، ہم کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ ہم جو کام اللہ کی رضا کے لیے کریں اس کی اجرت نہیں لیتے۔ تو کچھ مفسرین نے لما انزلت الیہ کی یہ شرح کی ہے کہ یہ جو نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ یا اللہ اس فقیر کو یہ جو تو نے نیکی کی توفیق دی ہے، اس محتاج کو، یہ تیری ہی طرف سے نازل ہوئی، اس کی نسبت اس طرف کی۔ لیکن آگے بھی نبی تھے، انہوں نے فرمایا چلو بکریوں کو پانی پلانے کی اجرت نہ صحیح، لیکن مہمانوں کی خدمت کا تو اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا ہے نا، بھئی تم وہ اجرت نہ لو لیکن ہمارے مہمان تو ہو نا، تو مہمان کی خدمت تو ہم کریں گے۔ لیکن صوفیاء نے یہاں پہ جو بات کہی ہے وہ کمال کی کہی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ذکر ہے ثم تولی الی الظل، جب وہ پلٹے سائے کی جانب، درخت کے سائے میں بیٹھے اور وہاں یہ بات کر رہے تھے، اس وقت بھوک بھی تھی، اس وقت چھت بھی نہیں تھی، وہاں پہ کوئی واقف کار بھی نہیں تھا، اور اللہ کے نبی دعا یہ کر رہے تھے، مولا کریم اگر تیری طرف سے بھوک بھی نازل ہو تو وہ بھی میرے لیے خیر ہی ہے، اگر تیری طرف سے یہ نازل ہوا ہے کہ میں چھت کے بغیر رہوں تو یہ بھی میرے لیے خیر ہی ہے۔ جو اللہ کی طرف سے نازل ہو اس میں ہمیشہ خیر کا پہلو ہی تلاش کرنا ہے۔ نبی سب سے زیادہ حیا والے ہوتے ہیں۔ یہ حیا کا قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ لکھا، ان بچیوں کی حیا کا بھی ذکر کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی حیا کا بھی ذکر کیا۔ یہ میں نے تمہید اس لیے باندھی ہے، میں منگل کو نارووال گیا اور وہاں سے پھر آگے ایک جگہ جانا تھا، مجھے نہیں اس بات کا علم تھا، میں اس دن سے بہت پریشان ہوں۔ تو دوست کبھی وہ بتا دیتے ہیں سوشل میڈیا سے کہ 8 مارچ کو کوئی ہمارے ملک میں عورتوں کے حقوق کے لیے کو مارچ ہوا، اور وہ جو مجھے دکھایا گیا اس میں ایک کارڈ پہ کتبے پہ لکھا ہوا تھا کہ میں 9 سال کی تھی
کہ میری شادی ایک 50 سال والے شخص سے کر دی گئی اور اس شخص کا نام مسجدوں میں گونجتا ہے. یہ جملے اس کارڈ پہ لکھے ہوئے. میں نے اس کو 2-3 دفعہ پڑھا کہ شاید یہ کسی مولوی کا ذکر ہوگا، کسی پیر کا ذکر ہوگا، کسی خاص بندے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. لیکن پھر جب میں نے اس پہ تفصیل سے وہ بات بھی کی دوستوں سے اور غور کیا کہ یہ بے حیائی کے جملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھے گئے کہ حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال سے زیادہ تھی. اور پھر اگلے جملے نے اس کو کلیئر کر دیا کہ اس شخص کا نام مسجدوں میں گونجتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی مسلمان یہ جملے لکھ سکتا ہے؟ کوئی مسلمان اپنے پیغمبر کے ساتھ یہ بے حیائی کی باتیں، اور وہ جو اسلامی ایک نظریاتی مملکت ہے. میں نے یہ جملہ شاید پہلے بھی کسی موقع پہ آپ سے کہا تھا کہ جب نظریہ ہی نہ بچے تو قوم نہیں بچتی. دنیا کی کوئی تاریخ آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ کسی قوم کا نظریہ مر گیا ہو اور وہ قوم زندہ رہی. جب نظریہ مر جاتا ہے تو پھر قوم ختم ہو جاتی ہے، وہ قوم باقی نہیں رہتی. کیا میرے ملک کے تمام ادارے ابھی تک خاموش ہیں؟ عدلیہ کی طرف سے کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لیا گیا. ہمارے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے، بلکہ پہلی بات ہی یہ لکھی ہوئی ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بن سکتا. لیکن اسلام کے بانی کے متعلق یہ بات ہو جائے تو ہر طرف خاموشی ہے. کسی جج نے، کسی چیف جسٹس نے ابھی تک سو موٹو ایکشن نہیں لیا کہ ہمارے پیغمبر کے متعلق یہ گفتگو کیوں کی گئی. کسی عسکری ادارے نے بھی، جو ہمارے جرنیل ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم صرف اس ملک کے جغرافیائی سرحدوں کے محافظ نہیں، ہم اس کی نظریاتی سرحدوں کے بھی محافظ ہیں. یہ حفاظت ہے ہماری نظریاتی سرحدوں کی. کسی سیکورٹی ادارے نے ابھی تک اس پہ کوئی کام نہیں کیا. میں حیران ہوا کہ اسمبلی میں 50 سے زیادہ پیر موجود ہیں، گدی نشین موجود ہیں. ہماری اسمبلی میں 50 سے زیادہ آستانوں کے MNA ہیں، اور اس اسمبلی سے بھی ابھی تک کوئی آواز نہیں اٹھی. ہم نے پیروں کو بڑے پیسے دیے ہیں لیکن پیر خانے بھی خاموش ہیں. ہم نے قوالوں نعت خانوں پہ لاکھوں روپے نچھاور کیے ہیں، سب خاموش ہیں. اور میڈیا، ٹیلی ویژن کے تمام چینلز ان 15-20 بےغیرت عورتوں کو تو دکھاتے ہیں، لیکن وہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو پردے کے اندر رہ کے ان کنجریوں کے خلاف اٹھی تھی، ان کو میڈیا نے نہیں دکھایا. یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی مایوسی والی بات ہے، ہماری بچیاں نکلی باہر، ان کے خلاف نکلی ہیں، لیکن ان کو کوریج نہیں دی گئی. آپ کو پتہ ہے کہ میں سیاسی گفتگو نہیں کرتا، لیکن اس ملک کی کسی سیاسی جماعت نے ابھی تک اس کے خلاف کوئی لانگ مارچ کا اعلان نہیں کیا کہ اس ملک میں اماں عائشہ صدیقہ کی بھی توہین کی گئی اور پاک پیغمبر کی بھی توہین کی گئی.
کسی مذہبی جماعت نے بھی ابھی تک جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت کے خلاف لانگ مارچ کرنا ہے، اس لانگ مارچ کے لیے کسی نے اعلان نہیں کیا۔ پیر خانے ابھی تک متحد نہیں ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ آخر والا جملہ وہ نہ لکھتی تو شاید کو بات اس نے کہا اس شخص کا نام مسجدوں میں گونجتا ہے۔ پھر مجھے امام مالک بہت یاد آئے، جب ایک شخص نے کہا تھا امام اگر امت نبی کی عزت کا تحفظ نہ کر سکے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو امام مالک نے فرمایا تھا پھر امت کو مر جانا چاہیے۔ کیا زندہ رہنے کا حق ہے اس امت کو؟ میرے نوجوان سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ نہیں بنا سکے کہ ان عورتوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی تھی، سرکار نے فرمایا تھا کہ پہلے نگاہیں بدکاری کرتی ہیں۔ یہ آپ کے ٹیلی ویژن چینلز حیا کی خبر کیوں نہیں لگاتے؟ اگر آپ کے وزیر اعظم کی کوئی بیوی بے حیا ہو تو اس کی خبریں لگائی جاتی ہیں، اگر عمران خان کی بیوی پردے والی ہو تو اس کی خبر نہیں اس قوم کو دی جاتی۔ یہ کوئی اچانک نہیں ہوتا، یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوتا ہے۔ بڑی ہم نے میلاد کی محفلیں کروائیں، بڑی محبت کی باتیں کیں، بڑی قوالیاں سنیں، بڑی محفل نعت کروائیں، نتیجہ کیا ہے کہ سر عام ہمارے ٹی وی چینل وہ بات دکھا رہے ہیں کہ میں 9 سال کی تھی اور میرا 50 سال کے بندے کے ساتھ نکاح کر دیا گیا اور پھر بھی اس شخص کا نام مسجدوں میں گونجتا ہے، اور قوم ابھی تک ہنس رہی ہے، مسکرا رہی ہے اور اپنے جشنوں میں مصروف ہے۔ ہم نے بچے اس لیے پیدا کیے تھے کہ جو اپنے نبی کے نام کی ناموس اور تحفظ کے لیے کوئی اپنے موبائل سے لعنت بھی نہ بھیج سکیں ایسے لوگوں پہ۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میرے ملک کے نوجوان یہ جتنے بڑے بڑے محبت رسول کے دعوے کرنے والے ہیں وہ سارے یکجا ہو کے ان پہ ایسی لعنت کرتے کہ دنیا کو پتہ چلتا کہ یہ چند لوگ مسلمان نہیں ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ علماء سے بھی میں نے عرض کیا کہ جب ہمارے بزرگوں نے اس پہ تحقیق کر کے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 18 برس تھی نکاح کے وقت، اس پہ پوری تحقیق ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے 9 سال والی، لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج دین کو ایک ایسا ہر بندے نے سمجھ لیا کہ میں مفتی ہوں، جیسے جی چاہے میں دین پہ گفتگو کروں، مجھے کون روکنے والا ہے؟ میں نے ترجمہ پڑھا ہے۔ ہم معراج پہ گفتگو کر رہے تھے نا، پچھلے 2 جمعوں میں ہم نے معراج پہ گفتگو کی۔ اب ایک بچہ آ کے کہتا ہے جی آپ تو کہہ رہے تھے کہ معراج جسمانی تھی، اور میں نے ایک مولوی صاحب نے مجھے حدیث کی کتاب سے پڑھایا ہے، میں خود پڑھ کے آیا ہوں۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ معراج کی رات حضور میرے گھر میں موجود تھے اور وہاں پہ موجود ایک لمحے کے لیے بھی غائب نہیں ہوئے۔ میں ترجمہ پڑھ کے آیا ہوں، تو حضرت عائشہ کو جھوٹ بولتی ہیں؟ اب دیکھیے ذرا تصور کریں نا، میں نے کہا ہاں بیٹا تم نے جو پڑھا ہے ٹھیک پڑھا ہے، حضرت عائشہ جھوٹ نہیں بولتی، لیکن کاش تم کسی استاد سے یہ حدیث پڑھتے تو وہ تمہیں بتاتا نا۔
خود پڑھو گے تو ایسے ہی گمراہ ہوگے۔ کہنے لگا جی اس میں گمراہی والی کون سی بات ہے؟ میں نے کہا بیٹا یہ معراج ہوئی کب تھی تمہیں پتہ ہے؟ مکے میں ہوئی تھی، اور ہجرت سے 2 سال پہلے ہوئی تھی، اور حضرت عائشہ کی شادی تو مدینہ شریف جا کے ہوئی تھی۔ جس معراج کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس وقت حضرت عائشہ کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ ہے حال ترجموں کا۔ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک معراج ہوئی؟ کم از کم جس پہ اجماع امت ہے وہ 34 معراجوں کا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 120 کا ذکر ملتا ہے۔ بھئی اماں عائشہ صدیقہ جس معراج کی بات کر رہی ہیں وہ مدینے میں آ کے کوئی روحانی معراج ہوئی ہوگی، ہم جس معراج کا ذکر کر رہے ہیں یہ مکے میں ہوئی ہے۔ اگر یہی تو بات کسی استاد سے پوچھتا تو وہ تجھے بتاتا نا کہ یہ معراج کون سی ہے حضرت عائشہ جس کا بیان فرما رہی ہیں۔ ایک اور آ گیا، حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں جی کہ وہ معراج روحانی تھی، جسمانی نہیں تھی۔ اس سے بھی میں نے یہی کہا، میں نے کہا اللہ کے بندے تجھے پتہ ہے حضرت امیر معاویہ تو مسلمان ہی فتح مکہ والے دن ہوئے ہیں، اور یہ معراج تو مکے میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال مکے میں رہے، پھر مدینہ شریف آئے، 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، یعنی وہ تو مسلمان ہی 10 سال بعد ہوئے ہیں اس واقعہ کے۔ لیکن ہم ترجمے پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم عالم ہو گئے۔ اسی طرح دیکھیں نا، نبی اس دور میں ظاہر ہے یہ چیزیں موجود نہیں تھیں۔ آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پہ بڑا اختلاف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ حضور 9 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے، کچھ کا خیال ہے کہ 12 ربیع الاول کو آئے، کچھ 17 ربیع الاول کے قائل ہیں۔ بھائی اس دور میں ایسے ظاہر ہے تاریخیں نہیں لکھی جاتی تھیں، اور یہ اہتمام نہیں تھا جو آج کل ہے۔ لیکن میں وہ جو بات عرض کرنے لگا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے بدکاری آنکھیں کرتی، پھر زبان کرتی ہے۔ جو قرآن کہتا ہے نا لا تقربوا الفواحش، فحاشی کے قریب بھی نہ جانا، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ اس کی شرح میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے آنکھیں بدکاری کرتی ہیں، پھر زبان بدکاری کرتی ہے، پھر ہاتھ بدکاری کرتے ہیں، پاؤں چل کے جاتے ہیں بدکاری کی طرف۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ شرمگاہ تو صرف اس بدکاری کی تصدیق کرتی ہے، بدکاری تو پہلے ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ آیات میں نے اس لیے عرض کی ہیں کہ اگر کپڑا ہٹ گیا تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرے پیچھے چل تاکہ تیرے جسم پہ میری نگاہ نہ پڑے۔ وہ طاقت والا نہیں ہے جو اپنی آنکھوں کو آمین نہیں بنا سکتا۔ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کا تمہیں حکم اس لیے دیتا ہوں کہ نکاح تمہاری آنکھوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، تمہاری شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اور وہاں یہ کتبے بھی لکھے ہوئے تھے کہ ہم نکاح پہ لعنت ڈالتی ہیں۔ یہ اس اسلامی جمہوریہ میں ہو رہا ہے۔ یہ توہین ہوگی تو کیا ہم بچ جائیں گے؟ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ لیکن کیا کریں، ہمیں تو اعتبار ہے، اپنے بچوں پہ بھی اعتبار ہے، اپنی بچیوں پہ بھی اعتبار ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں،
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، فضو فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور مومن عورتوں سے بھی حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ ماں ہیں ہماری، ام المومنین ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی نبینہ ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمان جب میں نے حکم دیا ہے، قرآن میں آیا ہے، تو تم اس نبینے صحابی کو دیکھ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبینہ ہے۔ ارشاد ہوا یہ تو نبینہ ہے، تم تو دیکھ رہی ہو۔ اگر میری ماں کے لیے یہ حکم ہے تو باقی کسی کی کیا حیثیت ہے؟ خدا کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو باتیں ذہن میں رکھنا کہ ایک عورت 4 مردوں کو تو جہنم میں لے جائے گی۔ اگر باپ اس کو بے حیائی سے منع نہیں کرتا تو وہ لے جائے گی اس باپ کو جہنم میں۔ اگر بھائی نہیں منع کرتا تو چلا جائے گا وہ بھائی بھی جہنم میں۔ اگر خاوند اور بیٹا منع نہیں کرتے تو یہ 4 مرد ایک عورت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اور اتنا سخت حکم جو مسلم شریف میں ہے کہ دجوس، سرکار نے فرمایا ظاہراً مسلمان بھی مر جائے تو اٹھے گا کافروں میں سے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دجوس کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو اپنی ماں بہن بیٹی کی غیرت پہ عزت پہ غیرت نہیں کھاتا، اس کی ماں بہن بیٹی، اس کی بیوی بے حیائی کا لباس پہنے، بے حیائی کے کام کرے اور اس کو غیرت ہی نہ آئے۔ لیکن اس کے جو طریقے ہم اختیار کرتے، بچی چھوٹی ہے کوئی بات نہیں، اس کو وہ قمیض پہناؤ جس سے اس کی بازو بھی نظر آئیں، اس کی ٹانگیں بھی نظر آئیں، بچی ہے۔ لیکن جب اس کی عادت پختہ ہو جاتی ہے پھر آپ اس کو کہیں گے کہ اب لباس پورا پہنو، مشکل ہو جائے گا۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اسی لیے فرمایا تھا، میں یقین جانیے کمال کا جملہ سیدہ پاک نے، آپ نے فرمایا کہ اپنی بچیوں کو بچپن میں حیا والا لباس پہناؤ۔ جب وہ بہت چھوٹی ہوتی اس وقت ان کو حیا والا لباس پہناؤ تاکہ جب وہ بڑی ہوں تو ان کو بے حیائی سے نفرت ہو گئی ہو۔ اب ان کو کوئی بے حیائی کا لباس پہنانا بھی چاہے تو وہ نہ پہنے۔ فرمایا جس نکاح میں دولت زیادہ خرچ کی جائے، میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نکاح سے اللہ برکت اٹھا لیتا ہے۔ نکاح پہ کبھی زیادہ دولت خرچ نہ کرنا، اس کو آسان بنانا تاکہ برائی کا راستہ بند ہو۔ اگر تم شادیوں پہ زیادہ دولت خرچ کرو گے تو نکاح مشکل ہو جائے گا، لوگ بدکاری کی طرف جائیں گے، اس دنیا میں بھی برباد ہوں گے، آخرت میں بھی برباد ہوں گے۔ اس لیے کوشش کریں یہ میرے بچے کم از کم جو سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں ہم اپنا حصہ تو ڈالیں، جہاں تک میں آواز پہنچا سکتا ہوں میں بھی پہنچاؤں، اس کو ٹرینڈ بنائیں کہ ان عورتوں کے ساتھ اسلام کا کوئی، یہ مسلمان عورتیں نہیں ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ کا تو نکاح ہی اللہ نے آسمانوں پہ فرمایا۔ میں نے امجد صاحب کو ان دوستوں کو پتہ ہے 95 میں جب
فرقہ واریت کے خلاف یہ ہم نے کام شروع کیا تھا تو میں نے اس وقت بھی یہ جملہ کہا تھا کہ تم تو بڑے خوش تھے کہ ہم حضرت عائشہ کی توہین کریں گے، اپنے فرقے کو پروموٹ کریں گے اور لوگوں سے نعرے لگوائیں گے۔ آج یہ رزلٹ ہے تمہارے فرقوں کا کہ تمہارا دین محفوظ نہیں رہا۔ حضرت امیر معاویہ کی توہین ہو گئی، جلسے کرو، سارے اکٹھے ہو جاؤ، بڑا ظلم ہو گیا۔ ہاں، صحابی کی توہین بڑا ظلم ہے، اہل بیت کی توہین ہو گئی، میرے پیر کی، میرے مولوی کی توہین ہو گئی۔ اور جب یہ جملہ لکھا گیا کہ اس شخص کا نام مسجدوں میں گونجتا ہے جو 9 سال کی بچی سے شادی کرتا ہے، تو آج تو کوئی لانگ مارچ نہیں ہوا، کوئی مولوی اکٹھے نہیں ہوئے، کوئی پیر اکٹھے نہیں ہوئے، کوئی نعت خواں قوال اکٹھے نہیں ہوئے۔ کیوں؟ یہ نسل ہم نے آگے پیدا کی ہے۔ یقین جانیے میں رات جب بیٹھا تھا تو غزوہ بدر مجھے بڑا یاد آیا۔ کیا کمال کی وہ میری ماں تھی جس کا خاوند فوت ہو گیا ہے، اور بچے 11-12 سال کی عمر میں، اور ہر روز آ کے بچے ماں سے یہی پوچھتے ہیں، اماں کیوں روتی ہے؟ بیٹا کیا کروں، جب سنتی ہوں کہ ابو جہل نے میرے نبی کو گالی دی ہے تو میں برداشت نہیں کر سکتی۔ کتنے گھروں میں یہ صفِ ماتم بچھی۔ اور جب غزوہ بدر میں وہ بچے گئے تو انہوں نے یہی کہا، جب ان سے پوچھا گیا کہ ابو جہل کو کیوں تلاش کر رہے ہو، انہوں نے کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ کاش آج میرے گھر میں بھی کوئی ماں کوئی باپ اس بات پہ رو رہا ہوتا اور بچے پوچھتے کہ کیوں رو رہے ہو، کہ آج میری ماں کو بھی سر عام توہین کا نشانہ بنایا گیا، اور ہمارے میڈیا نے ان عورتوں کو، ان کنجریوں کو میڈیا پہ بلا کے تمہارا کیا موقف ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ جو کسی جھوٹے نبی سے موقف مانگے وہ بھی کافر ہوتا ہے، جو جھوٹے نبی سے دلیل مانگے وہ بھی کافر ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہے کہ اگر نظریہ قائم نہ رہا تو پھر قومیں قائم نہیں رہتی۔ اپنا اپنے حصے کا کام جو ہے وہ ضرور کریں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔